معاف کرے اور نیکی کی توفیق دے۔ دو چیزیں عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے۔ کوئی کام بھی آپ کریں، نماز اور روزہ، خیرات، حج، دو چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو سارا دھندا بیکار ہے۔ ایک نیت ہے کہ آپ کا عمل جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث پاک جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی تو حدیث پاک میں آتا 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، بڑی مشکل سے ہوش سنبھال کر یہ بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کہ میں اور آپ سارے اس کے مطابق اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھیں تو کیا حال بنتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی بلائے جائیں گے اور جہنم ان پر ہی بھڑکایا جائے گا، باقی لوگ بعد میں جائیں گے، دوزخ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ ایک عالم دین ہوگا، اللہ کہے گا میں نے آپ کو اپنی کتاب کا علم دیا، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ اللہ نے کہا جھوٹ بولتے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے، لوگ تمہارے ہاتھ چومیں، تمہاری خدمت، وہ ہو چکا، تمہاری نیت کے مطابق تمہیں جو ملنا تھا مل گیا۔ فیو ہمارا بے فیو صبر النار، حکم ہوگا بالوں سے گھسیٹ کر دوزخ میں لے جاؤ۔ کتنا بڑا کام تھا، کام نہیں آیا۔ غازی بلایا جائے گا، شہید کہا جائے گا، تمہیں قوت دی تھی، وہ کہا کہ میں نے تیری راہ میں جان دے دی۔ فرمایا میری راہ میں تم بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، تمغہ لینا چاہتے، مل گیا، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اسی طرح سخی بلایا جائے گا، جس نے اب 3 ہی نیکیاں کہ علم دین ہے، جہاد ہے اور سخاوت۔ سخی کو بھی کہا جائے کہ تم سخی کہلانا چاہتے تھے، سیٹھ صاحب وہ ہو گیا، میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صرف سفر کرنا، مکے جانا، اس سے حج نہیں ہوتا۔ نیت پہ دل میں تمہارے کیا، تم کیوں جا رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف ان کی بچیاں کی شادی ہے، میں دیکھا میں کہ حرم میں کھڑے ہو کر دعائیں کریں بچی کی شادی ہو جائے، بیٹے کو نوکری مل جائے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی درگاہ ہے جہاں جا کر حاجتیں پوری، بس اس لیے سفر کر دیں، کسی کا کام۔ توبہ توبہ تو بھائی یہ ضمنی چیزیں ہیں، اللہ دے گا یہ بھی، مگر اصل نیت آپ سب کی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی جو گزری اللہ تعالیٰ ہم سیاہ کار ہیں، روح سیاہ ہے، ہمارا نامہ اعمال گندہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو تیرے دروازے پر حاضر ہو جائے، تو نے اپنے رسول کی زبانی وعدہ کیا کہ میں اس کے پچھلے سارے برے اعمال ختم کر دوں گا، اور حج و یحدم ما قبلہ جو پہلے ہے نا سارے پر پانی پھر جائے گا۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں، بال بچہ چھوڑا، گھر چھوڑا، دھکے کھائے اور تیرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ یہ احساس اپنے اندر لے کر جائے، باقی سب چیزیں چھوڑیں۔ آپ جب اس دروازے کے سامنے کھڑے ہوں، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوں، تو شرم سے سر جھکا ہوا، نگاہیں نیچی، اور سوچ رہے ہوں کہ کہاں میں اور کہاں یہ صبح سے نصیب میں صبح تیری مہربانی، میرے جیسا بدکار اور اس جگہ حاضر جہاں اللہ کے رسول اور انبیاء کے قدم پڑے، یہ اس کی عنایت اور مہربانی ہے۔ معافی مانگنی ہر بہن اور بھائی یہی ہر وقت کرے۔ دعائیں جو ہے نا آپ کو بھی شاید کتاب میں دی ہوگی، بینک والوں نے، علماء نے، میری التجا کی یہ کتابیں یہی چھوڑ دیں، کسی کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ان لوگوں نے حج کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں مقرر کی، کوئی چیز نہیں سکھائی کہ یہاں یہ پڑھو یہ پڑھو۔ سچ فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام محمد بن حسن نے، کہ جب تم کوئی دعا مقرر کر دو گے کہ یہ رٹی پڑھو تو سوز و گداز کہاں پیدا، لوگوں کو رونا کہاں آئے گا، وہ اپنے دل کی بات کہاں کہیں گے، کچھ نہیں یاد کرنے کی۔ بالکل آپ سب چھوڑیں، ایک تلبیہ ٹھیک ہے کہ لبیک کہنا جو ہے وہ حج کے لیے لازم ہے، اس کا بھی کوئی فکر نہ کریں۔ اگر کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو میرے بہن بھائی بوڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک ہی کہتے جائیں، گزارا ہو جائے گا۔ باقی طواف کعبہ میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی ہے کہ جب رکن یمانی سے حجر اسود تک آتے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یاد ہو تو یہ پڑھ لیں، ورنہ لازمی یہ بھی کوئی نہیں، آپ جو بھی چاہے پڑھیں جو آپ کے دل سے نکلے، پنجابی میں نکلے، نظم میں نکلے، نثر میں نکلے، اپنے دل کی بات کریں، آپ دیکھیں گے حج کا لطف آ جائے گا۔ اور اگر آپ کتابیں سناتے رہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پکڑی، اس چکر میں یہ پڑھو دروازے کے سامنے، اللہ ان لوگوں کو معاف کرے۔ کیوں انہوں نے جعلی چیزیں بنا لی جو اللہ کے رسول نے نہیں کی تھی، کسی حدیث میں نہیں تھی۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اللہ انی نویت الحج والعمرہ تک کیوں بناوٹی باتیں بنائی؟ اس لیے میری پہلی التجا یہ آپ حضرات سے کہ آپ صرف نیت اپنی خالص کریں کہ معافی لینے جانا ہے، باقی سارے کام جو نا اللہ تعالیٰ خود ہی کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنسو بہانے ہیں کہ ہماری زندگی اگر رائے گاہ گئی ہے، ہم نے برباد کیا اپنے آپ کو،
تو یہ گھر ہے جہاں معافی ملتی ہے، اللہ کے رسول کی سفارش سے لوگ نجات پاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہاں سے خالی نہ لوٹانا، ہماری جوڑیاں مغفرت اور بخش سے بھر دینا، اصل مقصد اور یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اتنے قصور اور گناہ زندگی کے معاف ہو